بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وراثت کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل بزدار لا فرم اور میرے فیس بک پیج بزدار لا فرم کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو کینڈلی کر لیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق مجھے بہت سارے وائس میسیجز، واٹس ایپ کالز، فیس بک میسنجرز کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے پورے پاکستان سے بلکہ دبئی اور لندن سے بھی کالز آئی ہیں کہ باپ نے تمام جائیداد اپنے بیٹوں کو ہبہ کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں، تملیغ کی شکل میں انتقال کر دی ہے اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، تو اس پہ قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے۔ 2019 کی لاہور ہائی کورٹ کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں اس کے مطابق کوئی بھی باپ اگر اپنی کسی پراپرٹی میں سے اپنی اولاد کو ڈی پرائیو کرتا ہے تو اس کو ڈی پرائیو کرنے کی وجہ بتانی ہوگی۔ اس کو بتانا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو حق کیوں نہیں دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ ایک جرم تصور ہوگا اور یہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے اور مالک کی مرضی جو کچھ کرے۔ اگر مالک ہے تو وہ عدل کرے، انصاف کرے۔ مالک تو رب العالمین بھی ہے، مالک ہم تو نہیں ہے۔ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کی ہے، بیٹیوں کو پڑھایا ہے، بیٹیوں کو جہیز دیا۔ پڑھایا تو اس نے بیٹوں کو بھی ہے، شادی تو اس نے بیٹوں کی بھی کی ہے، حتیٰ کہ بیٹوں کے لیے وہ کاروبار اور رہائش کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ اب 2020 میں عورتوں کے اسی وراثت کے حوالے سے بہت ہی اہم ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی۔ ججمنٹ کا نام 2020 SCMR پیج 352 ہے۔ اس فیصلے کو جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی امین صاحب نے دیا ہے۔ اس فیصلے کو لکھا جسٹس قاضی امین صاحب نے ہے۔ اس کے چند پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون جب اپنی وراثتی زمین کو بیچے تو اس میں خیال برتے۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد کوئی بھی بندہ اپنے وارثان کے نام نہیں کرتا تو اس پر کیس کرنے کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو وراثت کے حق سے محروم کرتا ہے تو 10 سال بعد 20 سال بعد جب بھی چاہے وہ خاتون، وہ بہن، وہ بیٹی اپنا حصہ لے سکتی ہے، اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ اس ججمنٹ کے مطابق جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مشترکہ کھاتہ دار۔ اس ججمنٹ کے مطابق کوئی بھی پراپرٹی جو مشترکہ ہو تو اس میں جو مشترکہ کھاتے دار ہے، جو خاتون ہے، وہ ایک ایک انچ کی مالک تصور کی جائے گی جب تک اس کی تقسیم نہ ہو جائے۔ اگر قبضہ بھائیوں کے پاس ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق وہ بہن ایک ایک انچ کی مالک ہے جب تک تقسیم نہیں ہوتی۔ چوتھا پوائنٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے مشتری ہوشیار باش۔ اگر کوئی بھی خریدار کوئی بھی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کو جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ یہ زمین مشترکہ تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں انڈس روڈ راجن پور کے اندر فلاں زمین میں بیچنا چاہ رہا ہوں، تو جو خریدنے والا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ پوری معلومات لے لے کہ یہ زمین مشترکہ تو نہیں ہے۔ اگر مشترکہ ہے تو وہ جانچ پڑتال سے لے، ورنہ اس ججمنٹ کے مطابق عدالت اگر واپس اس کے اصل حقدار کو زمین کر دیتی ہے تو اس نقصان کا ذمہ وار وہ خود لینے والا ہوگا۔ تیسری چیز، اس ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک فوجداری جرم ہے، یہ افینس ہے کسی خاتون کو اس کو وراثت سے حصہ نہ دینا، اور اس کی سزا 498A پاکستان پینل کوڈ میں دی گئی ہے، جس کی سزا 10 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور آپ کو عرض کروں، فاضل پور کی ایک خاتون عزیز مائی نے حال ہی میں ایک درخواست دائر کی کہ 1984 کے اندر اس کے بھائیوں نے غلط بیان حلفی دے کے زمین اپنے نام کروا لی۔ 36 سال بعد عزیز مائی کی درخواست پر عدالت نے پرچے کا آرڈر کر دیا، FIR ہو گئی، FIR نمبر ہے 177۔ اس کا مطلب ہے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، اگر آپ فراڈ کرتے ہیں، آپ وراثت نہیں دیتے تو کسی وقت بھی وہ رجوع کر سکتی ہے۔ دوسری بات، عموماً یہ ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو دے دی اور پھر کہہ دیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو حق دے دیا، لکھوا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی ججمنٹ کے اندر ایک خاتون سے جس کی عمر 13 سال ہے، اس سے لکھوا لیا گیا تھا کہ جی اس نے اپنے بھائی کو دے دی ہے، لیکن عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کو واپس کر دی ہے۔ ایک طرف تو ہم بڑے دیندار بنتے ہیں اور ایک طرف وراثت کے لیے کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ اگر کسی میری بہن کو، کسی بیٹی کو اس کی وراثت سے، حق سے محروم رکھا گیا ہے، اس کی وراثت نہیں دی گئی، تو وہ بہادری کا مظاہرہ کرے، راجن پور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر، ہمارے دفتر کے اندر تشریف لائے، ہم اس کو مفت قانونی مشاورت دیں گے، مفت قانونی سپورٹ دیں گے اور اس کو اس کا حق دلا دیں گے۔ اللہ آپ کا حافظ ناصر۔